ایک ایسا شہر جہاں کبھی نہ پانی تھا، نہ درخت اور نہ ہی کوئی زندہ رہنے کی امید، آج وہی شہر دنیا کے امیروں کی سب سے پہلی پسند اور عجیب و غریب نمونوں کا گھر بن چکا ہے۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ دبئی کے اس امیر ہونے کے پیچھے ایک ایسا خفیہ راز چھپا ہوا ہے جو 90% تک کے لوگ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی صرف تیل کی وجہ سے امیر ہوا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر دبئی صرف تیل پر چل رہا ہوتا تو شاید آج یہ ریگستان کا ایک گمنام حصہ ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم اس خفیہ ماسٹر پلان کی کہانی سنائیں گے جس نے کچے مکانوں والے گاؤں کو دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہاؤس میں بدل دیا۔ یہ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ لیڈرشپ، خوفناک رسک اور ایسی حکمت عملی کی کہانی ہے جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ بات ہے 1800 کے شروعاتی دور کی۔ جس جگہ آج برج خلیفہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہاں کبھی صرف ریت کے ٹیلے اور تیز خشک ہوائیں چلتی تھی۔ 1833 میں بنیاس قبیلے کے تقریباً 800 لوگ شیخ مختوم بن بٹی کی قیادت میں دبئی کی مشہور نہر کے کنارے آ کر آباد ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مچھیروں کا گاؤں تھا۔ اس وقت کے دبئی میں زندگی گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی شدت سے بندہ پگھل جاتا تھا اور پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مگر اس دور میں پھر لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ اس کا جواب صرف ایک چیز میں تھا، پیرل ڈائیونگ، یعنی سمندر سے موتی نکالنا۔ دبئی کے بہادر مرد بنا پانی میں غطا لگانے والے لباس کے صرف ایک ناک پر چمٹا لگا کر اور پیروں سے بھاری پتھر باندھ کر سمندر کی گہرائیوں میں غطا لگاتے تھے۔ یہ کام بے حد خطرناک تھا۔ کئی لوگ سمندر کی گہرائیوں میں شارک مچھلیوں کا شکار ہو جاتے تھے یا آکسیجن کی کمی سے دم توڑ دیتے تھے، لیکن یہ موتی ہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی۔ دبئی کے موتی پوری دنیا میں اپنی شفافیت کے لیے مشہور ہونے لگی تھی، لیکن پھر ایک ایسا دور آیا جس نے دبئی کو تباہی کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ 1920 کی دہائی میں جاپان نے کلچر پیرلز یعنی مصنوعی موتی بنانے کی ٹیکنالوجی دریافت کر لی۔ پھر کیا تھا، اصلی موتیوں کی قیمت راتوں رات گر گئی۔ دبئی کی معیشت کے کمر ٹوٹ گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے اور ہزاروں لوگ یہ شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دبئی بالکل ختم ہونے کے قریب تھا، مگر تب ہی کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے تقدیر کی بازی ہی پلٹ دی۔ 1930 اور 1940 کا دور دبئی کے لیے انتہائی مشکل دور تھا۔ موتیوں کی تجارت ختم ہو چکی تھی اور دوسری جنگ عظیم نے تجارتی راستوں کو روک دیا تھا، لیکن دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی ابو ظبی میں تیل نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ کیا دبئی میں بھی تیل تھا؟ یہ واحد سوال تھا جو دبئی کے ہر شہری کے ذہن میں تھا۔ شیخ راشد نے فوراً کمپنیز کو زمین میں کھدائی کرنے کی اجازت دی۔ سالوں تک ریت میں سخت اور شدید محنت ہوتی رہی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دبئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن پھر سال 1966 آیا۔ دبئی کے فاتح آئل فیلڈ میں ریت کے نیچے سے کالا سونا یعنی آئل دریافت ہو گیا۔ پورے شہر میں جشن کا ماحول تھا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اب دبئی کی غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مگر یہاں سے کہانی اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ شیخ راشد کو ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلا جس نے ان کا ہوش اڑا دیا۔ دبئی کے پاس تیل کے ذخائر ابو ظبی یا سعودی عرب کے مقابلے میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ جیولوجسٹ نے صاف کہہ دیا تھا کہ دبئی کا تیل اگلے 30 سے 40 سالوں میں پورا ختم ہو جائے گا۔ اب شیخ راشد کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ تیل سے آنے والے پیسے کو فضول خرچ کرتے اور آنے والی نسل کو دوبارہ ریگستان میں دھکیل دے، یا پھر اس پیسے سے کچھ ایسا کھڑا کر دے جو تیل ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے۔ جو فیصلہ انہوں نے کیا اس نے دبئی کی تقدیر کو آسمان پر پہنچا دیا۔ شیخ راشد نے ایک مشہور جملہ کہا تھا جو آج بھی تاریخ کے صفحوں میں درج ہے: میرے دادا اور میرے باپ اونٹ پر چلتے تھے، میں لینڈ روور میں چلتا ہوں، میرا بیٹا رینج روور میں چلے گا، لیکن میرا پوتا دوبارہ اونٹ پر چلے گا اگر ہم نے کچھ نیا نہ کیا۔ اس خوف نے شیخ راشد کو ایک عزم دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیل سے آنے والا ایک ایک ڈالر کو شہر کے انفراسٹرکچر میں لگایا جائے گا۔
تیل ملنے سے بھی پہلے شیخ راشد نے کویت سے قرضہ لے کر دبئی کے سمندری کنارے کو گہرا کروایا تاکہ بڑے تجارتی جہاز یہاں آ کر رک سکے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن اس نے دبئی کو ایک ریجنل تجارتی مرکز بنا دیا۔ جب شیخ راشد نے ریگستان کے مڈل میں دنیا کا سب سے بڑا جبل علی پورٹ بنانے کا اعلان کیا تو پوری دنیا ان پر ہنس رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ریت کے ٹھیلوں کے بیچ اتنا بڑا پورٹ کون استعمال کرے گا، یہ پیسے کی بربادی ہے۔ لیکن آج جبل علی پورٹ دنیا کے سب سے بزی پورٹ میں شامل ہے اور دبئی کی اکانومی کا سب سے بڑا پلر ہے۔ اس پورٹ نے دبئی کو ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ تجارت کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا۔ اس دور میں جب لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، دبئی نے اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا۔ آج یہاں سے ہر سال کروڑوں لوگ سفر کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل پیسنجر ٹریفک کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آج دبئی کی جی ڈی پی میں تیل کا حصہ کتنا ہے؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آج دبئی کی کل آمدنی میں آئل کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ دبئی آئل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مضبوط اسٹریٹجک پالیسیز کی وجہ سے امیر بنا۔ لیکن انہوں نے یہ کارنامہ کیسے کیا؟ دبئی نے جبل علی فری زونز اور دوسرے فری زونز بنائے۔ یہاں فورن کمپنیز کو 100% اونرشپ ملی، 0% کارپوریٹ اور کوئی امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی نہیں تھی۔ اس پالیسی نے ایپل، مائکروسافٹ، گوگل اور HSBC جیسے دنیا کے ٹاپ برانڈز کو دبئی کھینچ لیا۔ دبئی نے دنیا بھر کے ٹیلنٹ اور امیروں کو انویٹیشن دیا کہ دبئی آئے، کمائے اور 1 روپے بھی ٹیکس نہ دے۔ اس وجہ سے دنیا کے ٹاپ بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر اور انویسٹر نے دبئی کو اپنا گھر بنا لیا۔ 1985 میں صرف 2 اجارے پر لیے ہوئے طیاروں سے شروع ہونے والی ایمریٹس ایئر لائن نے پوری دنیا کے ہوائی سفر کے نقشے کو بدل دیا۔ انہوں نے دبئی کو ایسی جگہ پہ لوکیٹ کیا جہاں سے دنیا کی 2/3 آبادی صرف 2 گھنٹے کی فلائٹ کی دوری پر تھی۔ ایمریٹس نے دبئی کو دنیا کے ہر کونے سے جوڑ دیا۔ سال 1990 کے بعد شیخ راشد کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی کی کمان سنبھالی۔ ان کا ویژن ایک ہی تھا، دنیا میں نمبر 2 کوئی نہیں یاد رکھتا، دبئی کو نمبر 1 بننا ہوگا۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر دبئی کو دنیا کا کیپٹل بنانا ہے تو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ انہوں نے ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ کو اپنا نیا ویپن بنایا۔ سمندر کے بیچ ایک کشتی کی شکل میں بنا 7 اسٹار ہوٹل، اس نے دبئی کو دنیا کے سامنے لگژری کا سمبل بنا کر پیش کیا۔ اس ایک ہوٹل نے دبئی کے ٹورزم کو راتوں رات آسمان پر پہنچا دیا۔ ریگستان کے شہر سمندر کے اندر مٹی ڈال ڈال کر کھجور کے پیڑ کی شکل کا ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنا دیا۔ اسپیس سے نظر آنے والا یہ عجیب و غریب آئی لینڈ دنیا کے امیروں کی پسندیدہ رہائش گاہ بن گیا ہے۔ برج خلیفہ 828 میٹر اونچی یہ عمارت صرف سیمنٹ اور سٹیل کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ دبئی کے ارادے کا نشان ہے۔ جب برج خلیفہ بنا تو پوری دنیا کی میڈیا کی نظریں دبئی پر ٹک گئی تھی۔ فری مارکیٹنگ کا یہ سب سے بڑا شاہکار تھا۔ دبئی مال، میوزیم آف دا فیوچر اور گلوبل ویلیج جیسے پروجیکٹس نے دبئی کو دنیا کا نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا۔ 2023 میں ہی دبئی نے 17 ملین سے زیادہ انٹرنیشنل وزٹر کو اٹریکٹ کیا تھا۔ لیکن دبئی کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دور میں کئی بار ایسے سخت حالات آئے جہاں دبئی بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ جب دنیا میں 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا تو دبئی کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ زمین پر آ کر گر گیا تھا۔ پراپرٹی ریٹ 50% تک گر گئے تھے، اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس رک گئے تھے، دبئی پر ہزاروں کروڑ کا قرضہ چڑھ گیا تھا۔ پوری دنیا کے میڈیا نے لکھنا شروع کر دیا کہ دبئی کا کھیل ختم ہو گیا، لیکن ابو ظبی نے اپنے پڑوسی کی بھرپور مدد کی اور شیخ محمد نے بولڈ ریفارمز کر کے اکانومی کو دوبارہ کھڑا کیا۔ دبئی نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر غیر معمولی مشکل حالت سے نکلنا جانتا ہے۔ جب 2020 میں پوری دنیا بند تھی، دبئی نے ویکسینیشن ڈرائیو چلائے اور سب سے پہلے اپنے بارڈر ٹورسٹ کے لیے کھولے۔ اس دور میں جب دوسرے ملک بند ہو رہے تھے، دبئی نے دنیا کے بلینئر کو ایک سیف ہیون دیا۔ رزلٹ، دبئی میں ریئل اسٹیٹ اور انویسٹمنٹ کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ 45 ڈگری سے زیادہ گرمی اور ریت کے طوفان کے باوجود دبئی نے ڈی سیلینیٹڈ سی واٹر اور ایڈوانس کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ریگستان میں بھی زندگی کو آسان اور حسین بنا دیا۔ دبئی یہاں پر بھی نہیں رکا، وہ آنے والے کل کی تیاری آج کر رہا ہے۔ دبئی دنیا کی پہلی ایسی حکومت بن رہی ہے جو پوری طرح اے آئی پر چلے گی۔ یہ اے آئی منسٹر اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ اگلے کچھ سالوں میں دبئی کی سڑکوں پر فلائنگ ٹیکسیز عام دیکھنے کو ملے گی۔ 2050 تک دبئی اپنی 75% انرجی
क्लीन सोर्सेज से हासिल करेगा। रेत के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। दुबई ने अपना होप नामी खलाई गाड़ी को मरीख की तरफ भेजा गया है और अब वो मून मिशन पर काम कर रहे हैं। दुबई अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि फ्यूचर का एक लिविंग लेबोरेटरी बन चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दुबई की इस हैरानकुन कामयाबी का असल राज क्या है? क्या ये तेल था? नहीं। क्या ये खुशकिस्मती थी? हरगिज नहीं। दुबई की कामयाबी का असल राज 3 चीज़ों में है: विजनरी लीडरशिप, फियरलेस एग्जीक्यूशन और एडॉप्टेबिलिटी। जहां दुनिया के दूसरे तेल से मालदार मुल्क अपने खजाने को ऐशो इशरत में उड़ाते रहे, वहाँ दुबई के हुक्मरानों ने अपने कल को सिक्योर किया। उन्होंने समझा कि ज़मीन के नीचे छुपा हुआ तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इंसानी दिमाग और तिजारत का समंदर कभी खुश्क नहीं होता। उन्होंने रूल्स बदले, डर को पीछे छोड़ा और रेत पर ऐसी सल्तनत खड़ी की जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपके पास विजन है तो रेत को भी सोने में बदला जा सकता है। दुबई की ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कितनी ही गरीब या कमज़ोर क्यों ना हो, आपके हालात आपका फ्यूचर तय नहीं करते, आपके फैसले और आपकी दूरंदेशी आपकी तकदीर लिखती है। दुबई ने रेगिस्तान से निकलकर आसमान को छू लिया क्योंकि उनके लीडर्स ने कभी छोटा नहीं सोचा। अगर एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव 50 सालों में दुनिया का कैपिटल बन सकता है तो इंसान अपनी मेहनत और नीयत से क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ही हैरानकुन और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।